8 سیالکوٹ کے شہر ڈسکا کے انڈسٹریل ایریا میں موجود اسٹاپ کلہوڑ موڑ پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا تقریباً سارا جسم جلا ہوا تھا، چہرہ بھی جھلس کر انتہائی خوفناک ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کو چھوڑ کر وہ میرے سامنے آ کر دستے سوال ہوئی تھی اور مجھے کہا کہ اللہ کے نام پر ناشتہ کروا دو۔ میں نے اسے ناشتے کے لیے 500 روپے دیے۔ وہ ناشتہ لے کر آئی اور ضد کرنے لگی کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں۔ میں ہی نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کے پاس بیٹھ کر نہ کھاتا، مگر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پراٹھے اور آملیٹ کے 3-4 نوالے کھا لیے۔ اور کھانے کے دوران وہاں کھڑے تمام لوگ مجھے عجیب انداز سے گھور رہے تھے، مگر میں نے سب کو نظر انداز کر کے اس عورت کے اس حال میں پہنچنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا نام سندس تبسم ہے، میرا تعلق وہاڑی سے ہے، ہم 2 بہنیں تھیں اور میرے والد صاحب ہمارے بچپن میں ہی چل بسے تھے، اور اکثر خاندانوں کی طرح میرے ددیال والوں نے بھی ہماری کفالت سے انکار کر دیا، تو میری ماں ہمیں لے کر ننیال چلی گئی۔ ہماری نانو تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ نانا جان نے ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لی اور بیٹوں کی طرف سے ملنے والی خرچ کی رقم سے ہماری کفالت کرنے لگے، مگر چونکہ ایک آدمی کے حصے سے 4 آدمیوں کا کھانا لینا ممکن نہ تھا، لہٰذا نانا جان نے اپنے بیٹوں سے مزید مالی معاونت کا تقاضا کیا، تو انہوں نے میری ماں کی دوسری شادی کا مشورہ دے دیا۔ میرے نانا جان نے میری والدہ صاحبہ سے بات کی تو والدہ صاحبہ نے انکار کر دیا۔ جب میری والدہ صاحبہ کا انکار میرے ماموں لوگوں تک پہنچا، انہوں نے نانا ابو تک کو رقم دینا بند کر دی تاکہ وہ ہماری کفالت نہ کر سکیں۔ جب پھر بھی میری ماں دوسری شادی پر رضامند نہ ہوئی تو میرے ماموں لوگوں نے ہمیں اور نانا جان کو گھر سے نکال دیا، اور مجبوراً ہم لوگ ایک دیہات میں کسی سے گھر مانگ کر اس میں بیٹھ گئے، اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا، جبکہ نانا جان نے مسجد میں امامت کے فرائض سنبھال لیے۔ الحمدللہ ہمارا بہترین گزارا ہونے لگا۔ گاؤں میں منتقل ہونے کے 3 سال بعد ہی میرے نانا جان کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ ایک بار پھر لاوارث ہو کر اسی موڑ پر آ کھڑے ہو گئے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ اب کی بار بھی میری ماں نے ہمت نہ ہاری اور محنت بھی بڑھا دی تاکہ ہمارے کھانے کے ساتھ ساتھ نکاح کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ سکیں، کیونکہ اب میں جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن بھی 2 سال بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھی۔ جب لاکھ محنت کے بعد بھی میری ماں فقط ہمارے لیے روٹی ہی کما پائی تو انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو بھی ساتھ کام پر لے جانا شروع کر دیا تاکہ آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ اب میری والدہ 3 کی بجائے 6 گھروں میں کام کرنے لگی، کیونکہ ہم دونوں بہنیں بھی کام کروانے میں والدہ صاحبہ کی مدد کرتی تھیں۔ یوں گھر کے اخراجات کے علاوہ کچھ بچت بھی ہونے لگی، اور پھر زندگی نے ہم کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا۔ ہم گاؤں کے چودھری سیٹھ فیاض کے گھر کام کرتے تھے۔ ایک بار ان کے گھر سیالکوٹ سے ان کے قریبی رشتہ دار مہمان بن کر آ گئے، جن میں ایک خوبرو لڑکا مجاہد بھی شامل تھا۔ مجاہد نے مجھ پر ڈوڑے ڈالنے شروع کر دیے، اور میں حالات سے واقف ہونے کے باوجود مجاہد کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ یوں میری نام نہاد محبت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہمارا خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رہنے لگا۔ پھر مجاہد نے مجھ سے شادی کے متعلق پوچھا تو میں نے حامی بھر لی، مگر جب میرے محبوب نے اپنے گھر بات کی تو انہوں نے رشتہ مانگنے سے ہی انکار کر دیا۔ جب اس کے گھر والے میرا رشتہ مانگنے پر راضی نہ ہوئے تو اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بنا میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا، مگر میری ماں نے یہ کہتے ہوئے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتی، پہلے گھر والوں کو راضی کرو، پھر ہم دونوں گھرانے ایک دوسرے کو دیکھ پرکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میری ماں نے بھی مجاہد کو جواب دے دیا۔
مجاہد نے مجھے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر رضامند کر لیا۔ جب میں گھر سے بھاگنے کا ارادہ بنانے لگی تو میری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا۔ دوسری طرف میرا محبوب بھی میری ماں سے خطرہ محسوس کرتا تھا تاکہ بعد میں کوئی قانونی کارروائی نہ ہو، لہٰذا اس نے میری ماں بہن کو راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنایا اور میری رضامندی سے رات کو جب میری والدہ اور بہن سو رہی تھیں کمرے میں تیل چھڑک کر آگ لگائی اور راتوں رات ہی مجھے لے کر فرار ہو گیا۔ دوسری طرف میری والدہ اور بہن کی چیخ و پکار سن کر لوگوں نے ان کو بچا لیا، مگر ان کے چہرے جھلس چکے تھے۔ ان کی شکل اس حد تک ڈراؤنی ہو گئی تھی کہ لوگوں نے انہیں گاؤں میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ میری ماں اور بہن نے حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ہمت ہار گئیں۔ میرا گھر سے بھاگ جانے کا دکھ، جسم جھلس کر بدصورت ہو جانے کا دکھ اور کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہ ہونے کا عذاب، ان سب سے تنگ آ کر میری والدہ اور بہن نے خودکشی کر لی۔ میری والدہ اور بہن کی موت کے بعد ان کی آزمائشیں ختم ہو گئیں، مگر میری آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے میڈیکل چیک اپ سے پتہ کروا لیا کہ پیٹ میں بیٹی موجود ہے، لہٰذا انہوں نے ابارشن کروا دیا۔ یہاں تک میں 3 بار امید سے ہوئی اور تینوں بار ابارشن ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، جبکہ میرے محبوب نے بھی میرا جسم اچھی طرح نوچ لیا تھا، لہٰذا اس نے میری ماں کی طرح مجھے بھی جلا کر مارنے کی کوشش کی۔ میرا سارا جسم جھلس گیا، مگر میں بچ گئی تو میرا شوہر ہسپتال میں ہی مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ اب میں ایسے بن مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ زیادہ تر لوگ مجھے دھتکار دیتے ہیں، مگر کچھ رحم دل لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھ سے صلح رحمی سے پیش آتے ہیں اور مجھے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ میں نے بہت بار زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کا سوچا، مگر موت کے بعد مجھے ماں کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں خودکشی بھی نہیں کرتی۔ مگر آپ سب لوگوں کو نصیحت ضرور کرتی ہوں کہ خدا را غیر محرم کی محبت کے نام پر والدین کی نافرمانی نہ کیجیے، انہیں اذیت نہ دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کر کے اپنے راستے پر چل دی اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اپنے راستے پر چل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو غلط فیصلے کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔